أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام، قابل عزت بہنوں، عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر الکہف ایجوکیشنل سسٹم کے تحت جامعہ رقیہ کے تحت ایک تفصیلی کورس چل رہا ہے جس کا پہلا سمیسٹر، پہلا حصہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر ہے، اور آپ گزشتہ اسباق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حیثیت، اہمیت کے عنوان پر اور ختم نبوت کی تعریف، مفہوم اور دلائل کے عنوان پر بہت سی باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے نسبت مصطفیٰ کی قدردانی کی ہوگی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی اہمیت کا، مقام، عظمت کا خوب استحضار رکھتے ہوئے اسباق کو سنا ہوگا اور یاد کیا ہوگا۔ اللہ تعالی مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی طور پر بھی ہمیں ناقدری کرنے سے بچا لے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ عموماً وہ طبقہ جو علم دین کے حصول کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص نصاب کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، یاد کروانے کے لیے جتنا متفکر ہوتا ہے، جتنی توجہ دیتا ہے، جتنا ذوق شوق رکھتا ہے، جتنا وقت دیتا ہے، وہ دوسرے کسی عنوان اور کسی علمی موضوع کو سمجھنے کے لیے اتنا ذوق شوق ظاہر نہیں کر پاتا، چاہے وہ عنوان کتنا ہی اہم ہو۔ آپ خود سوچئے کہ وضو کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل اور اسی طرح اور دیگر مسائل کو جاننا یہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا محمد پاک امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو جاننا زیادہ ضروری ہے، جو کہ اسلام کی بنیاد ہے اور کملی والے کی وجہ امتیاز ہے، جس کو جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ذوق و شوق کو دوبالا فرمائے اور چار چاند لگا دے۔ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں دلائل چلے تھے، اور اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آیت خاتم النبیین آپ کے سامنے پیش کی تھی یا نہیں۔ اگر تو یہ پہلے پیش ہو چکی ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پیش کی تو پھر اگلے کسی سبق میں مجھے انتظامیہ ہماری منتظمات میں سے کوئی یاد کروا دے تو انشاءاللہ العزیز میں اس آیت کو بھی تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس آیت کے حوالے سے قادیانیوں کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آج کی نشست میں ہم قادیانیوں کے شبہات اور پھر ان کے جوابات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتوں کو جاننا از حد ضروری ہے۔ یہ آج جو باتیں میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ رد قادیانیت کے لیے اصولی باتیں،
रद्द कादियानियत के लिए, अकीदा खत्म नबूवत को समझने के लिए नहीं, बल्कि कादियानियों के बातिल अकीदे के रद्द के लिए और कादियानियों के शुबहात दलाइल नहीं, कादियानियों के शुबहात के जवाबात के लिए ये इंतहाई जरूरी है। अगर ये उसूली बातें हमें जहन में रहें और हम इनको समझ लें तो फिर हमारे लिए कादियानियों के अकीदे को, नजरिए को, उनके बातिल अकीदे, बातिल नजरिए को, उनके शुबहात को रद्द करना इंतहाई आसान हो जाएगा। और अगर हमने ये उसूली बातें ना समझी और बराह रास्त कादियानी के मौकफ को लिया, उनके दलाइल को सुना, शुबहात को सुना, जवाब देने की कोशिश की, तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप निहायत एहतिमाम के साथ, तवज्जो के साथ इन उसूली बातों को सुनिए। उनमें से पहली उसूली बात वो ये है कि कादियानियों का दावा क्या है। इस दावे को समझें। कादियानियों का दावा है कि हर किस्म की नबूवत बंद है, सिर्फ एक खास किस्म की नबूवत जारी है, और वो खास किस्म की नबूवत हुजूर की इत्तिबा से मिलती है। चूंकि उस नबूवत के मिलने में इंसानी मेहनत का दखल है कि बंदा हुजूर की इत्तिबा करता है, फिर नबूवत मिलती है, इसलिए ये नबूवत वाहबी नहीं है, कसबी है। और ऐसी नबूवत का नाम उन्होंने जिल्ली बुरूजी नबूवत रखा है। चूंकि कादियानियों का दावा खास किस्म की नबूवत का है, यानी जिल्ली बुरूजी नबूवत का, जो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से मिलती है, और जो नबूवत कसबी है। इसलिए जब कादियानी हमारे सामने अपने अकीदे पर कोई शुबा पेश करना चाहें, जिसे वो दलील का नाम देते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि तुम अपनी दलील पेश करने में इस बात के पाबंद हो कि ऐसी दलील पेश करो जिस दलील के तहत हुजूर के बाद नबूवत जारी होने का जिक्र हो और हुजूर की इत्तिबा से नबूवत मिलने का जिक्र हो और उस नबूवत के कसबी होने का जिक्र हो। ये पहली बात होगी कि कादियानियों ऐसी दलील, ऐसा शुबा हमारे सामने लाओ, अपने अकीदे पर ऐसी दलील पेश करो जिसमें हुजूर के बाद नबूवत मिलने का जिक्र हो, हुजूर की इत्तिबा से नबूवत मिलने का जिक्र हो, यानी वो नबूवत कसबी हो जिसको तुम जिल्ली बुरूजी नबूवत कहते हो। अब कादियानी वो दलील और शुबा तो वो पेश करें, अपने अकीदे पर दलील तो वो लाए जो मुतलकन नबूवत रिसालत के बारे में हो, तो वो कादियानियत के लिए हुज्जत नहीं बन सकती, क्योंकि कादियानियों का दावा आम नहीं है, कादियानियों का दावा तो खास है। वो कहते हैं हुजूर के बाद जो नबूवत जारी है वो जिल्ली बुरूजी नबूवत जारी है, जो हुजूर की इत्तिबा से मिलती है, और वो नबूवत कसबी है। ये पहली उसूली बात हो। दूसरी बात, कादियानियों का अकीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद फकत एक ही शख्स को नबूवत मिलनी थी, और वो शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी है। मिर्जा कादियानी के अलावा किसी और को नबूवत नहीं मिलती। यानी उनका अकीदा हुजूर के बाद एक ही शख्स ने नबी बनना था, एक ही शख्स को नबूवत मिलनी थी, और किसी को नबूवत नहीं मिलनी। इसलिए कादियानियों से जब आप दलील लेंगे तो आप कहेंगे ऐसी दलील दो जिसमें हुजूर के बाद जिल्ली बुरूजी नबूवत का जिक्र हो, कसबी नबूवत का जिक्र हो, और साथ ये भी वजाहत हो कि एक शख्स को नबूवत मिलनी है, ज्यादा लोगों को नबूवत नहीं मिलनी। तीसरी असूली बात, कादियानियों का दावा है कि हुजूर के बाद एक नई किस्म की नबूवत जारी है, उसका नाम जिल्ली बुरूजी नबूवत है। ये जिल्ली बुरूजी नबूवत हुजूर से पहले किसी को भी नहीं मिली और हुजूर के बाद मिर्जा कादियानी को मिली, यानी वो दावा करते एक नई नबूवत का। तो हम उन कादियानियों को कहेंगे तुम्हारा दावा एक नई तर्ज नबूवत के इजरा का है, लिहाजा तुम दलील वो पेश करो जिसमें नई तर्ज नबूवत के इजरा का जिक्र हो। पहले अंबिया की नबूवत और रिसालतों के दलाइल तुम पेश नहीं कर सकते, पहले अंबिया को तुम हुज्जत और पहले अंबिया की नबूवत और वही पर मुश्तमिल आयात को तुम हुज्जत नहीं बना सकते, चूंकि वो पुरानी नबूवतें हैं।
تمہارا دعویٰ اے حضور کے بعد ایک خاص اور نئی نبوت کے اجرا کا، تم اپنی نئی نبوت پر، نئے دعوے پر دلائل بھی وہ دو جو تمہارے دعوے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پرانے نبیوں کی نبوتوں پر اترنے والی آیات کو بطور دلیل تم پیش نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات، قادیانیوں کا ایک دعویٰ نہیں ہے، ان کے ذمہ دو دعووں کا ثبوت ہے۔ ایک دعویٰ تو یہ ہے ان کا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، ایک شخص کو نبوت ملنی ہے، اور دوسرا دعویٰ کہ مرزا قادیانی نبی ہے، مرزے کو نبوت مل چکی ہے۔ تو ہم قادیانیوں کو کہتے کہ تم مسلمہ مفسر نے تمہاری تائید کی ہے یا ہمارے اسلامی عقیدے کو لکھا ہے؟ نبوت کے اجرا کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ جو روایات پیش کرتے ہیں تو کیا ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ کسی مفسر کہ حضور کے بعد نبوت جاری اور بروزی نبوت جاری، قادیانی مرتے مر جائیں گے، کوئی ایک مسلمہ مفسر اپنی پیش کردہ آیت کی تفسیر میں ثابت پیش نہیں کر سکی۔ جو آیت انہوں نے پیش کی اس کی تائید میں کوئی ایک مفسر نہیں، جو روایت انہیں پیش کی اس کی تائید میں کوئی ایک محدث پیش نہیں کر پائیں گے، جبکہ حق تو امت کے ساتھ ہے۔ مرزا قادیانی خود بھی کہتا ہے، شہادت القرآن روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے، اس کے صفحہ 351 پہ اس نے لکھا ہے کہ مومنوں کو قرآن کا علم اور اس پر عمل عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ زمانے میں ایسے ائمہ اور اسلاف کو رکھا ہے جنہوں نے قرآن کو ہر طرح کی تعریف لفظی اور تعریف معنوی سے بچایا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب امت پہلے، امت کے اسلاف محدثین مفسرین نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی حفاظت کی ہے تو قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے۔ ہم قرآنی امت کے ساتھ ہیں، جو امت متفقہ طور پر مانتی چلی آئی ہے، ہم اسی عقیدے کو مانیں گے، قادیانیوں کے من گڑت عقیدے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ مرزے کے اصول کے مطابق پہلے جو اسلاف ہیں، محدثین اور مفسرین ہیں، ان کو اپنی تائید میں پیش کریں، اگر ان کے ساتھ ہیں تو ان کو اپنی تائید میں پیش کریں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ جب آپ قادیانیوں سے اجرائے نبوت پر بات کریں، کوئی عورت قادیانی ہو گئی، جیسے کہ گجرات کے اندر ایک خاتون قادیانی ہو گئی، اسکول کی پرنسپل تھی، قادیانی ہو گئی۔ اب گجرات کے علماء نے اس سے بات کرنا چاہیے تو اس عورت نے کہا میں تو بات نہیں کروں گی۔ بھئی آپ مرتدہ ہو گئی ہیں، اسلام چھوڑ دیا ہے، آپ بات کیوں نہیں کریں گی؟ اس نے کہا آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی عورت کو لے کے آئیں۔ چنانچہ عورت سے رابطہ کیا، معلومات دی گئی کہ گجرات میں کوئی ایسی معلمہ ہے جو پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظہ ہونے کا کردار ادا کر سکے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع پر قادیانی رد کر سکے، اسلام سے نکلنے والی عورت کو اسلام کی دعوت دے کے اسلام میں واپس لا سکے، اس کے ذہن میں جو قادیانی نے شبہات ڈالے ان شبہات کا ازالہ کر سکے۔ تو علماء کو پورے گجرات سے کوئی ایک خاتون بھی نہیں ملی۔ پھر گجرا والا رابطہ کیا گیا
بڑے بڑے سلسلے ہیں. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے بھی رابطہ ہوا. انہوں نے اپنے خاندان کی خواتین سے پوچھا تو وہاں بھی کوئی عورت نہیں ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والی بھی ہیں, بڑے بڑے سیٹ اپ چلانے والی بھی ہیں, لیکن حضور امام الانبیاء کی محافظہ بننے کا کردار نہیں ادا کر سکتی, سرکار کی ختم نبوت کے دفاع پر بول نہیں سکتی. ایک عام پرنسپل عورت ہے, دنیا دار ہے, اسکول کالج کی تعلیم ہے, اس کے پاس عربی علوم نہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی خاتون نہیں ہے جو ایسی عورت کو جا کے سمجھا سکے. پھر جہلم رابطہ کیا گیا, چکوال رابطہ کیا گیا, وہاں بھی کوئی خاتون ایسی نہیں. بڑے بڑے جامعات ہیں لیکن کوئی معلمہ کوئی عالمہ ایسی ہے ہی نہیں جو قادیانی ہونے والی عورت سے جا کے بات کرے. پھر تلا گنج میں میرے ایک دوست ہے مولانا تنویر الحسن صاحب, ان تک بات پہنچی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو تیار کیا, وہ عالمہ تھی, ان کی تربیت کروائی, تیاری کروائی, یہی کچھ اصولی باتیں اپنی اہلیہ کو سکھا دی. پھر وہ اہلیہ ان کی آئی گجرات اور اس پرنسپل عورت سے رابطہ کیا, بات چیت ہوئی, اللہ نے کرم کیا, یہ سیکھی ہوئی تھیں تو یہ حاوی رہیں اور بالآخر اسلام کو فتح ہوئی اور وہ مرتد ہونے والی عورت دوبارہ مسلمان ہو گئی. ہمارے پاس اتنے کیس تھے کہ مسلمان عورتیں قادیانی ہو رہی ہیں لیکن سنبھالنے والا کوئی نہیں, واپس لانے والا کوئی نہیں. یہ قریب میں ماڈل ٹاؤن اے بلاک ہے, یہاں پر 2 بچیاں قادیانی ہوئی, قادیانی ہونے کے بعد چلی گئی باہر, گھر بار چھوڑ دیا. جس محلے میں قادیانی اسی محلے کے اندر جامعہ عثمانیہ مدرسہ موجود ہے, ماڈل ٹاؤن اے بلاک جامعہ عثمانیہ, لیکن اسی محلے میں مدرسے سے 2-4 گھر چھوڑ کے جو گھر ہے وہاں پر 2 بیٹیاں قادیانی ہوتی ہیں اور پھر قادیانی ہو کے یورپ چلی جاتی ہیں, وہیں قادیانیوں سے شادی کر لیتی ہیں اور اب دونوں بچیاں قادیانیوں کی مبلغاں ہیں. یوٹیوب پہ مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے ان کا ایک بیان بھی بھیجا اور وہ مسلمانوں کو قادیانیت کی دعوت دے رہی ہے. اس وقت بھی یہ 2010-12 کی بات ہے, 12 سے پہلے 10-11 کی بات ہے. ہمارے پاس پورے ضلع لاہور میں 1.25 کروڑ کی آبادی میں لاکھوں مسلمان عورتیں موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, مبلغات موجود ہیں, معلمات موجود ہیں, عالمات موجود ہیں, لیکن امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر, حضور کی ختم کے دفاع پر بولنے والی عورت موجود نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس لاہور میں کیا ہے, ہر تیسری عورت قادیانی, ہر تیسری قادیانی عورت مبلغہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے, ہماری تو عالمات کی توجہ نہیں ہوتی, ہماری تو معلمات کی توجہ نہیں ہوتی. ہم تو خود ختم نبوت کے کام کو 22 اجر اور 22 ثواب سمجھ کے لے لیتے. وہ اچھا کام ہے, حضور کی طرف منسوب ہے, کرنا چاہیے, باقی ذمہ داری ڈیوٹی فرائض منصبی یہ نہیں سمجھتے ہم. اس وجہ سے ہم اپنی ترتیب میں فرق نہیں آنے دیتے. کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے. ہم کہتے ٹھیک ہے حضور کی بات ہے لیکن ہماری ترتیب میں کوئی حرج نہ آئے, ہمارے معاملات میں کوئی فرق نہ آئے, ہماری گھرداری, ہمارے ادارے, ہماری جماعتیں, ہماری تنظیمیں, اس میں کوئی فرق نہ آئے. زائد وقت آپ حضور کے نام کرتے, انا للہ کے علاوہ کیا کہہ سکتے آپ؟ جب آپ نے حضور کو اتنی ثانوی حیثیت دے دی ہے, جب آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک کو اتنا نیچا کر دیا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے لیے اتنا وقت نہیں رکھا, زائد وقت آپ حضور کو دیتے ہیں. ابھی آپ اپنے کورس کو دیکھ لیں, آپ اس میں نہیں آنے دیتے کہ آپ کے اسباق میں فرق آ جائے. ہاں زائد وقت جو ہوگا نا اسباق کے علاوہ وہ ہم حضور کے نام کر دیتے ہیں, وہ ہم سرکار کی ختم سیکھنے کے نام کر دیتے ہیں. خود سوچئے سرکار کو ہم نے منہ کیا جا کے دکھانا ہے, ہم نے حضور کا سامنا کیسے کرنا ہے. کسی کا باپ لینے کے لیے آ جائے, میرا وقت ہو چکا ہے میں نے جانا, انا للہ کے علاوہ کیا کہیں گے آپ؟ میرے والد آ چکے, جانا ہے, ہمارا ٹائم اوپر ہو رہا ہے, جانا ہے. یہ پورے ملک کے اندر معاملات پھیلے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ
کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر امام الانبیاء ہی کی ذات کو ترجیح دی جاتی ہے. جیسے میرے ادارے کے اندر ہمارے ادارے کے 2-3 سینئر اساتذہ کو یہ مسئلہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ طلبہ کی توجہ ختم کے کام کی طرف بہت ہو چکی ہے، پڑھائی میں کچھ حرج ہوتا ہے تو، اور یہ سب منیر کی وجہ سے ہے. اچھا، میری اپنی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے ادارے میں جا کے مداخلت نہیں کرتا، اور طلبہ طالبات کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، لیکن حضور کو ثانوی حیثیت نہ دیں. جیسے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزم گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جانے لگے تو مہمان آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ حضرت آپ کہاں چلے؟ فرمایا کہ بس ختم کی کانفرنس ہے تو وہاں جانے لگا. تو اس نے کہا اچھی بات ہے حضرت، آپ کا وہاں بھی حصہ پڑ جائے گا. تو حضرت ایک دم سنجیدہ ہوئے فرمایا کیوں میرے عزیز، حضور کے لیے حصے نہیں ہے، حضور کے لیے تو ہمارا کل حاضر ہے، حضور کو ہم نے حصے دینے ہیں، حضور کے لیے تو ہمارا کل حاضر ہے. تو برحال محتمم صاحب نے بولا کہ بات چیت فرمائی، ابھی آپ کی وجہ سے طلبہ کی توجہ ختم کی طرف زیادہ ہو چکی ہے. میں نے وضاحت عرض کر دی جو حق تھا کہ میری ترتیب یہ نہیں ہے کہ میں طلبہ کو پڑھائی سے ہٹا دوں، مدرسہ ادارہ جو نظم دیتا ہے میں تو اس کی پابندی کرتا ہوں. تو اس پر استاد محترم حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت فیض فرمایا کہ پڑھائی میں حرج ہوتا ہو ہونے دو، لیکن امام الانبیاء کی ختم نبوت کے کام میں حرج نہیں ہونے دینا. صدیق اکبر کہتے ہیں اے خلافت کے امور میں، سنتلت کے امور میں فرق آتا ہو آ جائے، لیکن امام الانبیاء کی ختم کے دفاع میں فرق آئے یہ نہیں ہو سکتا. مزاج دین سمجھنا ہے، مزاج سمجھنا ہے دین کا مزاج کیا ہے، دین میں ترجیحات کیا ہے، تو وہ حضرات صحابہ پہلا طبقہ ہے، حضرات صحابہ کا پہلا طبقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ ایسی سنجیدگی عطا فرما دے کہ ہم کہیں کہ میرے گھر کے کام کاج، میری تعلیم، میری نوکری، میرے شیڈیول، ٹائم ٹیبل، یہ وہ سب پیچھے ہیں، بس ذات پیغمبر کی بات آ گئی تو آمنا لبیک، آمنا لبیک، پھر حصے نہیں ہیں اور جزوی اور خارجی وقت نہیں ہے، زائد وقت نہیں ہے، پھر تو کل امام الانبیاء کا ہے. خدا کی عزت کی قسم حضور ایسی نیتوں والوں سے بڑے راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے ادارے کے اندر ختم نبوت کا کام چل رہا ہے. میں اس وقت اس ادارے میں نہیں تھا، تو شیخ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے معتمد، بڑے معتقد، بڑے پکے مرید، ان کی تعلیمات پر من بان عمل کرنے والے متقی پرہیزگار پیغام کرتے مجھے کہ مجھے رات حضور کی زیارت ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا کیا صورت تھی؟ انہوں نے بتا دیا. اچھا بھئی، پھر کہنے لگے حضور نے مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ہم اس ادارے میں کیوں آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس ادارے میں آج کیوں تشریف لائے ہیں. تو مفتی صاحب سے حضرت والا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ادارے میں ختم نبوت کا کام پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب کم ہو گیا ہے. پیر کی نگاہ اپنے خلفاء پر ہوتی ہے، یہ میرا خلیفہ پہلے زیادہ کام کر رہا تھا اب کم ہو گیا. استاد کی نگاہ شاگردوں پر ہوتی ہے، یہ میرا شاگرد پہلے زیادہ محنت کرتا اب کم ہو گیا. کارکن پر لیڈر کی نگاہ ہوتی ہے، میرے ان کارکنوں میں یہ بڑا فعال اور بڑا وفادار تھا اب ذرا کمزور ہو گیا. جتنی نگاہ پیر کی اپنے مرید خلیفہ پر، جتنی نگاہ استاد کی اپنے شاگرد پر، جتنی نگاہ باپ کی اپنے فرما بردار بیٹے پر، خدا کی قسم حضور کی نگاہ اپنے سچے محبین عاشق وفاداروں پر زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک عام عورت بھی ہو، اس کو بھی اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے، تو عزت کا دفاع کرنے والا بھی عزیز ہوتا ہے، اور عزت کا دفاع کرنے والا اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے. اور اگر وہ عزت کے دفاع میں کمزوری دکھائے تو وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ کوسے کی پہلے تو تم بڑے غیرت والے تھے، پہلے تو میری عزت کے معاملے میں بڑے حساس تھے، اب کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس فرماتے ہیں جب کوئی حضور کی عزت و ناموس کے دفاع کے کام کو کرے اور پھر کمزوری دکھا جائے.
اس لیے میری بہنوں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جو کوئی آج کل سال 10 سال بعد میری بات سنے، خدا کی قسم مجھے اس سے بھی کچھ نہیں چاہیے. مجھے تو سرکار کی بات کرنی ہے اور دو ٹوک حق بات کرنی ہے. حضور کو ثانوی حیثیت نہ دیجیے گا، حضور کو خارجی وقت نہ دیجیے گا. سرکار کے لیے نیت رکھے، کل حضور کے لیے ہے. خدا کی قسم حضور کی نگاہوں میں محبوبیت کا مقام پائیں گے، حضور کے پیاروں میں شامل ہو جائیں گے. سینکڑوں واقعات صحابہ صحابیات کے جو حضور سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، وفا کا اظہار کرتے ہیں، نبی پر جان نثاری کا اظہار کرتے ہیں، تو نبی کی نگاہوں میں محبوبیت کا مقام ان کا اور بلند ہو جاتا ہے، حضور کی قربتیں اور زیادہ پا جاتی ہیں. تو بہرحال ایک زمانہ تو ایسا ہمارے یہاں پہ تھا کہ ہمیں عورت ہی نہیں ملتی تھی کوئی. اب بھی آپ دیکھ لیں تو جلسہ سننے والے، بیان سننے والیاں تو ملتی ہیں، لیکن عملی طور پر ذات پیغمبر محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو ترجیح دینے والے اور اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی عزت، آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے پیش کر دینے والے کم ہیں. آپ کتنی بچیاں ہیں جو یہاں ایک عرصے سے جامع رقیہ میں ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، مختلف علماء کی شاید کلپ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سنتے ہیں، تحریرات پہنچ جاتی سنتے ہیں. لیکن کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے عملی طور پر حضور پاک کی ختم نبوت کا کام شروع کر دیا ہو. ترجیحات تو بعد کی بات ہے، کام شروع کر دیا ہو. آج بھی میں آ رہا تھا تو میں نے ایک منتظمہ صاحبہ کو پیغام کیا کہ آپ میری آمد سے پہلے اپنی بہنوں کو، شریکات کو ترغیب دیں کہ آپ اس کورس کو ہلکا نہ لیں. میں خود بھی تدریس چھوڑ کے آتا ہوں، آج بھی آخری سبق سے چند منٹ پر آ گیا ہوں، اپنی مصروفیات کو دائیں بائیں کر کے آتا ہوں، اپنی ملاقاتیں دائیں بائیں، پروگرام دائیں بائیں کر کے آپ کے پاس آتا ہوں، اور اس نیت سے آتا ہوں کہ آپ سنجیدہ طور پر بات کو لیں، یاد کریں، ضبط کریں، اور پھر اس پیغام کو پھیلانے کی نیت کر کے جائیں کہ جو سنا ہے اس کو پھیلانا ہے، جو پڑھا ہے اس کو پھیلانا ہے، اور سرکار کے نام زندگی کرنی ہے. جزوی وقت سے مراد میرے ہوتا ہے جو بچ جائے گا نا حضور کو، یہ نہیں. آپ نے آدھا گھنٹہ دینا ہے تو بس آدھا گھنٹہ مستقل دینا ہے. تو بہرحال پھر میری بات دائیں بائیں چلی جاتی ہے. یہ میرے ایک دل کے پھپھولے ہوتے ہیں، دل کے زخم ہوتے ہیں جو عام طور پر پروگراموں میں زبان پر آ جاتے ہیں، الفاظ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. شکوہ ہی ہے، میں کیوں کوئی شکوہ نہیں ہے. امت کے مجموعی حال کو دیکھتا ہوں تو شکوہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی عظمت والے نبی کے امتی ہیں، اور جتنی ان کی عظمت ہے، جتنے ان کے حق ہے، جتنا ان کا مقام ہے، ان کا اتنا احترام نہیں کرتے، ان کا اتنا ادب نہیں کرتے، ان کو اتنا وقت نہیں دیتے، ان کی ناموس حرمت کا اتنا کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ اصول ضابطے آپ یاد رکھیں گے تو جیسے وہ ہماری بہن تلا گنگ سے گئی قادیانی عورت کے پاس گجرات، اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کے شبہات کو سنا، ازالہ کیے، جواب دیا، اور وہ بچی دوبارہ، وہ خاتون دوبارہ مسلمان ہو گئی، اس کی پوری ایک نسل قادیانی سے بچ گئی. ایسی آپ میں سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طلب کو قبول فرمائے اور ظاہری طور پر بھی وہ ناموس رسالت ختم کی ایسی مبلغہ محافظہ بنے کہ اللہ اسے صرف اس کے علاقے میں نہیں، اللہ اس کو صرف اس کے شہر میں نہیں، اللہ اسے کام لے تو پورے عالم میں کام، دنیا میں اس کے ذریعے حضور کی ختم کا فیض پھیلے. تو یہ اصولی باتیں میں پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات، ہمیں قادیانی دلیل دینا تو اس دلیل کے اندر ذلی بروزی نبوت کا ذکر ہو. دوسری بات کہ جو دلائل دیں اس میں اس بات کا ذکر ہو کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، پہلے والے نبیوں کے نبوتوں والے دلائل نہ دیں. تیسری بات، جو دلیل دیں اس پہ اس بات کا ذکر ہو کہ حضور کے بعد فقط ایک نبی ہے، ایک ہی شخص کو نبوت ملنی ہے. اور چوتھی بات، جو دلیل دیں اس میں کسبی نبوت کا ذکر ہو، یعنی وہ نبوت
محنت کے ساتھ عبادت ریاضت کے ساتھ ملتی ہے، وہب کے ساتھ اللہ کی عطا کے ساتھ، خاص اللہ کی عطا کے ساتھ نہیں ملتی، بلکہ محنت کے ساتھ۔ پھر جو دلیل دیں اس میں پرانے دلائل کا ذکر نہ ہو، نئی نبوت پر نئے دلائل چاہیے۔ پھر قادیانیوں کے ذمہ دو دعوے، ایک اجرائے نبوت کا اور دوسرا اس بات کو ثابت کرنا کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، اس کو نبوت ملی ہے۔ اور ایک بات جو ضروری، اپنے دلیل پر اسلاف کو، اکابر کو، مفسرین کو، مجددین کو، محدثین کو بطور دلیل اور بطور گواہ کے پیش کرے کہ ماضی میں قرآن کی اس آیت سے ان علماء نے بھی یہی سمجھا جو ہم کہتے ہیں، ان محدثین نے بھی یہی سمجھا جو ہم کہتے ہیں۔ یہ چند اصولی باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ دوسری اہم بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کی پالیسی۔ مرزا قادیانی نے ایک دم سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ اعلان کر دیا ہو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے، نہیں۔ ایک دم سے مرزا قادیانی نے نبوت رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مرزا قادیانی نے تدریجی پالیسی اختیار کی ہے۔ جیسے آپ دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی مدرسے میں استاد لگا، اس کو ابتدائی درجے دیے گئے، پھر ترقی کرتے 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 بخاری شریف تک پہنچا۔ ایک آدمی پولیس میں کانسٹیبل لگا، پھر ہیڈ کانسٹیبل لگا، پھر اے ایس آئی ہوا، پھر بڑھتے 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 ایس پی تک پہنچا۔ ایک آدمی فوج میں گیا، لیفٹیننٹ لگ گیا، اس کے بعد ترقی کرتے 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 جنرل تک پہنچا۔ ایک تو تدریجی پالیسی اور تدریجی طریقہ کار یہ ہے۔ نبوت اور رسالت یہ ایسا منصب ہے جو تدریجن عطا نہیں ہوتا بلکہ ایک دم سے عطا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا پہلے یہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر جا کے نبوت۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعوی نبوت میں تدریجی پالیسی اختیار کی ہے۔ چنانچہ اس کا پہلا طریقہ کیا رہا ہے، پہلا دعویٰ، اس نے ابتدائی دور کے اندر وہی عقیدہ رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا، کہتا رہا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، عام مسلمانوں والا عقیدہ۔ دوسرا دور، اس میں اس نے کہا کہ اس امت میں محدث آئیں گے، ملہم آئیں گے، جن سے اللہ کلام کریں گے اور باکثرت کریں گے، اور کہتا ہے ماضی میں بھی ہوئے اور آئندہ بھی ایسے لوگ آتے رہیں گے جو ملہم کا درجہ رکھتے ہوں گے، اللہ ان سے کثرت سے کلام کریں گے۔ پھر تیسرے درجے میں اس نے کہا کہ میں خود محدث ہوں، ملہم ہوں، میرے ساتھ اللہ کلام ہوتے ہیں، مجھ سے اللہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر چوتھے درجے میں اس نے کہا کہ جو محدث ہوتا ہے، جو ملہم ہوتا ہے، وہ ایک رخ سے نبی بھی ہوتا ہے۔ جب اس پر اعتراض ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، اس لیے اس نے کہا ہے کہ جو محدث ملہم ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو مرزا قادیانی نے مجموعہ اشتہارات میں اس کا جواب دیا اور کہا کہ میں تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میرا تو نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں، اور اگر میری کسی کتاب میں لفظ نبی لکھا گیا ہے تو اس لفظ کو آپ کاٹا ہوا سمجھے، میں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے تو رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یہ مرزا قادیانی نے چوتھے درجے میں کیا۔ تب لفظ نبوت کا دعویٰ کیا کس طور پر کہ حضور کے بعد نبوت و رسالت ملے گی، حضور کے بعد نبوت و رسالت ملے گی، اور کہا مرزا قادیانی میں محدث ہوں اور محدث کو نبی کہتے ہیں، معذرت چوتھے درجے میں کہا کہ محدث ملہم یہ ایک رخ سے نبی ہوتا ہے۔ رد آیا، رد عمل آیا تو مرزا بیک فٹ پہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو نبی کا حقیقی معنی مراد نہیں لے رہا، اگر کسی کو میرے لفظ سے کوئی شک وہم ہوا ہے، دل پر تکلیف اور شاک گزرا ہے تو اس لفظ کو کاٹا ہوا سمجھ لیں۔ پھر اس نے کچھ عرصے انتظار کیا، دیکھا ہلکا عقیدت بڑھ گیا ہے، لوگ کچھ پکے محسوس ہو رہے ہیں،
تو اس نے پھر نبوت کا کھلے لفظوں اعلان کر دیا۔ پھر چھٹے درجے میں جا کے اس نے کہا لوگوں میں عام نبی بھی نہیں ہوں۔ پھر کون ہوں؟ کہتا میں تو محمد الرسول اللہ اور میں تشریح نبی ہوں۔ تشریح نبوت تک اس نے دعوے کیے، لیکن عام طور پر قادیانی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس ذلی بروزی نبوت کے دعوے پر جس کی میں وضاحت کر چکا کہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے حضور کے بعد ایک ہی نبی نے آنا تھا اور اس کو نبوت ملنی تھی تو کسب سے، محنت سے، اور اس نبوت کو کسبی کہتے ہیں اور یہ نبوت ذلی بروزی کہلاتی ہے۔ اب ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ مرزا تو تدریجاً پالیسی کرتا نبوت کا دعویٰ کر گیا، لیکن تمہاری اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تو قادیانی قرآن مجید سے کچھ آیات پیش کریں گے اور کچھ احادیث پیش کریں گے۔ آپ نے ان آیات کو انہی اصولوں پر پرکھنا ہے اور قادیانیوں سے جواب طلب کرنا۔ آپ نے وہ اصول یاد رکھنے ہیں۔ چنانچہ جو آیات پیش کرتے ہیں قادیانی ضروریت جو آیات پیش کرتی ہے ان میں پہلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35۔ اس آیت میں اللہ فرماتے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پہلی آیت پیش کرتے ہیں۔ اب آپ اس کا طرز استدلال سمجھیں۔ ترجمہ تو آپ کے علم میں ہوگا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں، رسول منکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور تم پر پڑھے میری آیات، فمن اتقى، جو بندہ تقوی اختیار کر گیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ غمزدہ بھی نہیں، وہ حزن بھی نہیں اسے۔ اب استدلال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس آیت میں لفظ ہے یأتینکم رسل من، یأتین، یأتین فعل مضارع ہے اور مضارع کے اندر استقبال حال دونوں میں سے ایک زمانہ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم تمہارے پاس اس امت میں سے رسول آتے رہیں گے، مضارع ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ نے واضح اعلان کیا یأتینکم رسول، آئندہ زمانے میں بھی تمہارے پاس آتے رہیں گے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رسولوں نے آنا ہے۔ یہ قادیانیوں کا استدلال ہے۔ اب اس کا جواب انہی اصولوں پر۔ پہلا جواب، تمہاری دلیل تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے، چونکہ تمہارا جواب، تمہاری قادیانیوں، تمہارا جو عقیدہ ہے اور دعویٰ ہے وہ ایک خاص قسم کی نبوت کے اجراء کا ہے جسے ذلی بروزی انعکاسی نبوت کہتے ہیں، جبکہ اس آیت کے اندر لفظ ہے رسولن۔ رسولن کا لفظ مطلق ہے۔ مرزا خود بھی اس لفظ کو مطلق مانتے ہوئے وائنہ کمالات اسلام میں لکھتا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور مقدس داخل ہے، عام ہے۔ اس میں رسول یعنی تشریح رسول بھی آتے ہیں، اس میں نبی بھی آتے ہیں، اس میں مقدس بھی آتے ہیں۔ تو ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ آیت میں تو لفظ رسول ہے، رسول یہ مطلق ہے، یہ ذلی بروزی ہی کو نہیں کہتے۔ اگر اس آیت سے اجراء نبوت ثابت ہوتی ہے تو پھر صرف ذلی بروزی نبوت کا اجراء ہی ثابت نہیں ہوتا، اس آیت سے تو نبوت کی دونوں قسمیں تشریح اور غیر تشریح دونوں قسم کی نبوتیں بھی جاری ہو جاتی ہیں، جبکہ تم ظاہراً یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضور کے بعد تشریح نبوت جاری نہیں ہے۔ اس آیت سے نبوت کا اجراء مانے
تو پھر تو تشریع نبوت کا اجرا بھی ماننا پڑے گا، جو کہ تمہارے عقیدے کے بھی خلاف۔ دوسرا جواب، تمہارا دعویٰ خاص ہے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص کو نبوت ملنی ہے اور وہ شخص مرزا قادیانی۔ آیت پہ دیکھیں، یاتینکم رسول، رسول کی جمع رسول ہے۔ آیت سے اگر اجرائے نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو پھر حضور کے بعد ایک نبی کیوں بھائی؟ حضور کے بعد تو پھر کئی نبی ہونے چاہیے، چونکہ رسول کا لفظ جمع ہے، جمع خود تقاضا کر رہا ہے کہ حضور کے بعد پھر ایک رسول نہ ہے، حضور کے بعد تو کئی رسول آئے۔ اس لیے بھی یہ آیت تمہارے دعوے کے مطابق نہیں، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضور کے بعد فقط ایک ہی کو نبوت ملنی ہے، آیت میں جبکہ جمع کا لفظ ہے۔ تیسرا جواب، آیت کے شروع میں دیکھیں یا بنی آدم، بنی آدم کا لفظ اور بنی آدم کا لفظ یہ عام ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے۔ بنی آدم میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بنی آدم میں اجڑا بھی ہے۔ تو کیا قادیانی مانیں گے کہ حضور کے بعد مسلم و کافر سب میں نبی آ سکتے ہیں؟ حضور کے بعد مرد جیسے نبی بن سکتا ہے تو عورت اور اجڑا بھی نبی بن سکتا ہے۔ یہاں تو بنی آدم کا لفظ عام ہے۔ اگر قادیانی کہے کہ نہیں جی عورت، اجڑا اور کافر پہلے کبھی نہیں بنے، تو ہم کہیں گے کہ پھر پہلے کوئی ذلی بروزی نبی بھی تو نہیں بنا۔ جب تم وہاں سے ان سب کو نکال لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ماضی والے عقیدے کو لیا جائے، تو ہم بھی ماضی والے عقیدے کو لیتے ہیں کہ ماضی میں کوئی ذلی بروزی نبوت نہیں ہوئی، تو برحال یا بنی آدم میں عموم ہے۔ اگر قادیانی کے اجرائے نبوت ہی ثابت ہوتی ہے تو پھر تو بھائی مسلم و کافر، مرد و عورت سب نبی بن سکتے ہیں، سب کے لیے دعوت نبوت کی گنجائش آ جاتی ہے۔ چوتھا جواب، اگر اس آیت سے نبوت کا اجرا ہی ثابت ہوتا ہے تو قادیانی بتائیں کیا ماضی میں کوئی ایک مفسر ایسا گزرا جس نے اس آیت کے تحت لکھا ہو، کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ حضور کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں کو نبوت ملے گی؟ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں مفسرین، محدثین اور ائمہ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے اس آیت کے تحت اجرائے نبوت کا عقیدہ لکھا ہو۔ ہم تو ساری امت کے عقیدے کے ساتھ ہیں۔ پانچواں جواب، اس آیت میں لفظ ہے بنی آدم، جبکہ مرزا قادیانی خود کو بنی آدم میں شمار نہیں کرتا۔ اس کا ایک مشہور شعر ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر۔ وہ کہتا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، میں مٹی کا کیڑا بھی نہیں ہوں، بندے کا پتر بھی نہیں۔ پھر بکواس کرتا ہے تو مرزا تو خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، میں تو انسان کا پتر ہی نہیں ہوں۔ جب وہ خود کہتا ہے میں انسان کا پتر نہیں ہوں، مٹی کا کیڑا نہیں ہوں، تو مرزا یا بنی آدم میں کیوں سے گھساتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ چھٹا جواب، اگر قادیانی یا بنی آدم اما یاتینکم میں یاتینہ کو لے کر یہ کہے کہ اس امت میں نبی اور رسول آتے رہے گی، چونکہ یاتینہ فعل مضارع ہے، تو ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں اما یاتینکم منی ہدن۔ ہدن سے مراد تشریع نبوت ہے، شریعت ہے، نئے احکامات ہیں، اور یا بھی یاتینکم ہے۔ تو کیا قادیانی کہیں گے کہ حضور کے بعد تشریع نبوت بھی جاری ہے؟ اگر کہتے نہیں تو پھر جیسے یاتینہ آپ اس کو ماضی کی حکایت لیں گے، ایسے ہی یا بنی آدم اما یاتینہ ہم بھی اسے ماضی کی حکایت لیں گے جیسے کہ ماضی کی حکایت ہے۔ ساتواں جواب، اور وہ اس کا تحقیقی جواب ہے، اس میں اصل میں اللہ تعالی اس امت کو رسولوں کے آنے کی خبر نہیں دے رہے، رسولوں کے آنے کی پیش گوئی نہیں کر رہے،
بلکہ اللہ رب العزت ماضی کی ایک حکایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بنی آدم کو یہ احکامات دیے. آپ سورہ آراف کو دیکھیں تو 4 جگہ پر یا بنی آدم آیا ہے. اللہ کی سنت یہ رہی ہے جب اللہ نے اس امت سے خطاب کرنا ہے تو یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کرنا. جب مومنوں سے خطاب کرنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. اور جب کافروں سے خطاب کرتے تو یا ایھا الذین کفروا کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. جب پوری انسانیت سے خطاب کیا تو یا ایھا الناس. مسلمانوں سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا. کافروں سے خطاب کیا تو یا ایھا الذین کفروا. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کے کلام کا طرز ہے. یہ جو یا بنی آدم ہے یہ سابقہ امتوں کے ساتھ اللہ کی گفتگو رہی ہے، کلام کا طریقہ رہا ہے. اللہ سابقہ امتوں کو کہتے رہے کہ بنی آدم تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے اور وہ رسولوں پر ایمان لاتے رہے، سعادت مند بنتے رہے. جس نے انکار کیا شقی ہوا، جس نے انکار کیا کافر ہوا، بدبخت ٹھہرا. تو اس آیت میں حکایت ماضیہ کا ذکر ہے. اس آیت میں اس امت کو نبی اور رسول آنے کی بشارت اور پیش گوئی نہیں دی جا رہی، فقط ماضی کی حکایت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ پہلی آیت ہے اور یہ اس کے 8 جواب آپ کے سامنے آئے. یہ 8 جوابوں کو دہراتے ہیں ذرا. قادیانیوں نے کہا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. اس آیت کے اندر یاتین فعل مضارع ہے اور فعل مضارع تقاضا کرتا ہے کہ اس امت میں رسول آتے رہے، چونکہ مضارع کے اندر حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. تو ہم نے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے پہلا جواب دیا تمہاری دلیل دعوے کے مطابق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ذلی بروزی نبوت جاری رہے گی، تشریح نبوت جاری نہیں. اور اس آیت میں دیکھیں رسول کا لفظ ہے، مطلق ہے، اور مرزا خود کہتا ہے کہ اس میں رسول، نبی، مقدس اور سب داخل ہے، مجدد بھی داخل ہے. تو اس میں تو پھر اگر تم کو یہ آیت اجراء نبوت کی دلیل تو پھر تو تشریح نبی بھی آئیں گے، پھر تو حضور کی شریعت، کتاب، تعلیمات سب ختم، پھر تو تشریح نبی بھی آئیں گے. دوسرا جواب، آیت میں رسول جمع کا لفظ ہے. تمہارا عقیدہ ہے حضور کے بعد فقط ایک کو نبوت ملنی ہے، یہاں تو جمع کا لفظ ہے. تیسرا جواب، آیت میں یا بنی آدم کا لفظ ہے. بنی آدم میں مسلم و کافر، مرد و عورت، ہجڑا سب شامل ہے. تو کیا قادیانی تم کہو کہ کافر کو، ہجڑے کو، عورت کو بھی نبوت مل سکتی ہے؟ چوتھا جواب، کوئی ایک مفسر محدث ایسا نہیں جس نے اس آیت کی تشریح میں تمہارا عقیدہ لکھا ہو، بلکہ تمام محدثین یہی قرار دیتے کہ یہ آیت عقائد ماضیہ ہے. اس امت پہ رسول نبی کہتے نہیں، اس امت میں اللہ کسی کو نبوت رسالت نہیں دیں گے. اور 8واں جواب میں نے عرض کیا کہ یہاں پر رسولوں کے آنے کی پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ ماضی کی حکایت کا ذکر ہے کہ ہم نے ماضی میں قوموں کو یہ ہدایات دی تھی. ہاں اس امت سے جب خطاب کیا اللہ نے تو یا بنی آدم کے لفظ کے ساتھ نہیں، یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ. مومنوں سے خطاب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ. کافروں سے خطاب کیا تو یا ایھا الذین کفروا کے ساتھ خطاب کیا ہے. اور 9واں کرارا جواب وہ کیا؟ اچھا یار اس آیت سے اجراء نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ تو قادیانی کہتا ہاں ہوتا ہے. تم میری جوابات کو تسلیم نہیں کرتے؟ ہاں جی نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے، اجراء نبوت کا عقیدہ ثابت ہو گیا، ہاں جی ہو گیا. اب بتاؤ کسی کو نبوت بھی ملی ہے؟ تو کہیں گے ہاں ملی ہے. کس کو؟ کہیں گے مرزا قادیانی. تو آپ کے یار تم عجیب بات کرتے ہو، اور مرزا قادیانی جیسے شخص کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ تم نے اس کی کتابوں کو پڑھا نہیں؟ اس نے تو اللہ کی توہین کی ہے، تو اللہ کی توہین کرنے والا وہ نبی ہو سکتے ہیں؟ اس نے انبیاء کو گالیاں دی ہیں، تم نبیوں کو گالی دینے والے کو نبی مانتے ہو؟ اس نے سیدہ مریم پر تہمت لگائی ہے، تم سیدہ مریم پر تہمت لگانے والے کی نبوت کے قائل ہو؟ وہ اپنی کتابوں میں 600 جھوٹ لکھ کے گیا ہے، تم ایسے جھوٹے کو نبی مانتے ہو؟ یہ دیکھو یہ جھوٹ، یہ دیکھو یہ جھوٹ. وہ گالیاں نکالتا ہے الف سے یا تک. حروف تہجی میں کوئی حرف ایسا نہیں جس کو لے کے مرزے نے گالی نہ بنائی ہو، گالی نہ دی ہو.
تم گالی دینے والے کو نبی مانتے ہو، شراب پیتا ہے، افیون کھاتا ہے، عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، مقبوط الحواس آدمی ہے، مبالغے اس کے کلام میں بہت ہیں، تم ایسے شخص کو نبی مانتے ہو؟ بتاؤ ایسا شخص نبوت کے لائق ہے؟ یہ اصل جواب ہے آپ کا اس کو قائل کرنے کے لیے، کہ جب آپ نے اس کی پیش کردہ آیت کا جواب دیا تو پھر آپ نے ساتھ یہ بھی بات کی کہ اچھا بالفرض اگر اس آیت سے اجراء نبوت کا عقیدہ ثابت بھی ہوتا ہو تو سوال یہ ہے کہ مرزا نبی کیسے بن گیا؟ ایسے کردار اخلاق والا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ ایسے عقائد و نظریات والا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی بن گیا؟ اس کے لیے کیسے نبوت تم ثابت کرتے ہو؟ اس جواب کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہی طرز رہے گا آپ کا آخر تک۔ ہاں جب تحقیقی جواب ہوگا تو اس میں تو طرز بدلے گا، ہر آیت کی تحقیق اور حقیقت اور اس کی تفسیر جدا ہے، لیکن عموماً الزامی جوابات اور رد کے جو جوابات ہوں گے وہ اسی طرز پر چلیں گے۔ چنانچہ آپ دو آیتوں کو اور لے لیں تاکہ آپ کو طرز سمجھ آ جائے۔ وہ دوسری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 75، آیت نمبر 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اب اس آیت سے بھی استدلال کا طریقہ وہی، قادیانیوں کے استدلال کا طریقہ وہی۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ اللہ یصطفی من الملائکہ، یصطفی پہلے مضارع، اللہ چنتا رہے گا، چنتا رہے گا رسولوں اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے چنتا رہے گا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہ قادیانیوں کا طرز استدلال ہے کہ یہاں بھی پہلے مضارع ہے اور پہلے مضارع اس میں حال اور استقبال کا معنی، یا حال ہے یا استقبال ہے، بہر صورت ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بعد بھی اللہ نبوت رسالت کے لیے بندوں کو چنتے رہیں گے۔ ہم اب اس کا جواب دیتے، قادیانیوں تمہارا یہ عقیدہ اور یہ دعویٰ تمہاری دلیل کے مطابق نہیں، دعوے کے مطابق نہیں، تمہاری یہ دلیل تمہارے دعوے کے مطابق نہیں۔ کہتے کیوں؟ ہم کہتے آیت میں لفظ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، رسول جمع، رسول مطلق لفظ، رسول مطلق استعمال ہوا ہے، اس میں مرزے کے عقیدے کے مطابق تشریع نبی بھی داخل ہے۔ تو بتاؤ کیا تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد حضور کی شریعت ختم ہو چکی ہے، فلاں کی نبوت جاری ہے، یہ حضور کے بعد تشریع نبی اور رسول آ سکتا ہے؟ حضور کی نبوت رسالت کا دور ختم ہو چکا ہے، کتاب شریعت کا دور ختم ہو چکا ہے، تشریع نبی بھی آ گیا، کیا کہتے ہو؟ قادیانی کہیں گے نہیں۔ تو جب نہیں کہتے تو پھر اس آیت کو استدلال میں پیش کیوں کرتے ہو؟ اس آیت میں تو رسولن مطلق لفظ ہے، اس میں تو تشریع رسول بھی داخل ہے، اس میں تو تشریع رسول بھی داخل ہے۔ دوسرا جواب رسول، یہ جمع ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہی شخص کو نبوت ملنی تھی اور وہ مرزا قادیانی ہے، جبکہ آیت میں رسولا ومن الناس، رسولا جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس آیت کا تقاضا اگر یہ اجراء نبوت ہی کے لیے ہے تو پھر تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ حضور کے بعد حضور کی امت میں بہت سے لوگوں کو نبوت رسالت ملی تاکہ جمع کے لفظ کا اطلاق ٹھیک ہو سکے، مصداق ٹھیک ہو سکے۔ تیسرا جواب اس آیت میں ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، الناس
تو الناس کے اندر تو مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، الناس کے اندر تو ہجڑے بھی ہیں، تو کیا قادیانی کہیں گے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کو بھی نبوت مل سکتی ہے؟ اس میں تو مطلق الناس کا لفظ ہے، وہ تو انسانوں کی ہر جنس کو شامل ہے۔ چوتھا جواب، یہ جو تم نے آیت پیش کی ہے، سورہ حج کی آیت پیش کی 75 نمبر، اور تم کہتے ہو کہ اس آیت سے اجراء نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تو بتاؤ ماضی میں کوئی ایک مفسر ایسا ہے جس نے اس آیت کے تحت لکھا ہو کہ حضور انور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے؟ ماضی میں کوئی ایک شخص ایسا ہوا؟ تو قادیانی کہیں گے نہیں، تو پھر نہیں تو ہمیں پوری امت کے ساتھ رہنے دو، ہمیں اپنے دو چار بندوں کے ساتھ اور یہ کنٹوٹے گروہ کے ساتھ شامل نہ کرو جس کا لیڈر لنگڑا ہے، کانا ہے، بہنگا ہے۔ مرزا قادری بہنگا تھا، اس کی آنکھ میں ٹیڑھ تھا، مخبوط الحواس ہے، ہمیں پھر پہلی امت کے ساتھ رہنے دو۔ یہ چوتھا جواب ہو۔ پانچواں جواب، تم کہتے ہو اس آیت سے اجراء نبوت ثابت اور انسانوں میں سے رسول ہوں گے، اور مرزا قادر رسول ہے اور ایک ہی نیان ہے۔ تمہیں مرزا قادر کا شعر کیوں بولتا ہے کہ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں؟ وہ کہتا ہے میں تو بندے کا پتر ہی نہیں ہوں، میں تو بندے کا پتر ہی نہیں ہوں، میں مٹی کا کیڑا ہی نہیں ہوں۔ میں نے ایک جگہ پھر مناظر کے دوران یہ شعر پڑھ دیا، میں نے کہا مرزا کہتا ہے کہ میں خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، وہ بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار۔ دیہاتی لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مٹی کا کیڑا بھی نہیں ہوں، بندے کا پتر بھی نہیں ہوں۔ ایک بابا بیٹھا تھا، دیہاتی آدمی تھا، کہتا ہاں تو ٹھیک ہے نا، وہ نہ مٹی دا کیڑا ہے تے نہ بندے دا پتر، وہ کھوتے دا پتر ہے۔ مرزا ہی بڑے سے تنگ ہوئے، تو ایک مرزی بولنے لگا تو بابا کہتا چپ کر جا، میں جو انہوں کھوتے دا پتر کیا تے اگے میں انہوں کتے تے خنزیر دا پتر کہنا ہی، وہ اس تو بھی گھٹیا ہے۔ تو میں نے مرزائی مربی کو کہا کہ یا تو بابے کے ساتھ مناظرہ کر دے یا میرے ساتھ مناظرہ کر دے۔ کہتا نہیں، بابا تو میرے قابو سے باہر ہے بھائی۔ میں نے کہا بس پھر ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہی جو بات کرنی کر دو، ان بابوں کے ساتھ پنگا نہ لو، یہ بابے تمہیں بڑی کھری کھری سنائیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے میں انسان کا پتر ہی نہیں ہوں، اور مرزائی اس کو نبوت اور رسالت کا منصب پہ بٹھاتی ہے۔ حالانکہ نبی کی تعریف یہ ہے ہوا انسان، نبی کی تعریف میں پہلا جز یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، اگرچہ انسانوں جیسا نہیں، انسانوں سے بہت اعلیٰ۔ جیسے حجر اسود پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں، زمزم پانی تو ہے لیکن عام پانی جیسا نہیں، حضور انسان تو ہے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، حضور کے اعضاء انسانوں جیسے ہیں لیکن انسانوں والے نہیں ہیں، اس کی کیفیت اور ہے، اس کی بناوٹ اور ہے۔ جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لیں، پسینے سے بو آتی ہے، تو سرکار کا پسینہ تو معطر ہے، اس سے تو خوشبو جاری ہوتی ہے۔ بال مبارک لیں، جب بال بدن سے جدا ہوتے ہیں تو بال کی موت ہے، بال ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد بال ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کملی والے کے بال مبارک کو لیں تو وقت کے ساتھ ساتھ خوش نصیبوں کا بال بڑھتا رہتا ہے۔ کسی کے پاس منہ مبارک ہو، حضور کے بال مبارک اور وہ بڑھتے نہ ہوں، تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضور کا بال نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں، بعض کے نہیں بڑھتے۔ البتہ حضور کی نسبت کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض خوش نصیب ہے، میرے ایک دوست ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک زلف مبارک انہیں ہدیہ کی، حضور ہی کی طرف سے ہدیہ ملی، ختم ان کا دیوانہ ہے، بڑا پروانہ آدمی ہے۔ تو اب وہ جو ان کی ایک زلف تھی نا، وہ اس سے کئی شاخیں نکل آئی ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے بھی میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، کچھ انہوں نے حضور کے بالوں میں سے، زلفوں میں سے ایک زلف جو شاخ تھی تھوڑی بڑی ہو رہی تھی، وہ انہوں نے مجھے ہدیہ کر دی۔ اللہ ان کو خوش رکھے، کل کائنات مل جانا ہے کسی کے پاس حضور کا بال مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کس نے کہا میرے پاس حضور کے چند بال مبارک ہیں،
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بھی ہو تو میں اسے دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھوں گا، جس کے پاس ہے اس کے پاس تو حضور کے جسم میں عطر کا حصہ ہے، اور اس جسم میں وہ اسی جسم کا نور ہے اور فیض ہے جو جسم حضور کا مدینہ منورہ میں آرام فرمائے۔ اس بال میں وہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہیں آپ کو حضور کا بال مبارک مل جائے، آپ کے کسی عزیز کے پاس ہو، کہیں ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس بال مبارک کے پاس بیٹھ کے مراقبہ اور مراقبے کی حالت میں یکسوئی اس حالت میں سرکار پر درود پاک پڑھیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ حضور کے جو بال مبارک اس سے ایسا فیض آپ کو ملے گا کہ آپ کا سینہ پھٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ ساتواں چھٹا جواب ہو گیا قادیانی کو، اور بلکہ پانچواں۔ چھٹا جواب کیا ہے؟ آیت میں لفظ ہے اللہ یستفی، استفاء کہتے چناؤ، وہب کو اللہ چن لیتا ہے۔ مرزائیوں کا دعویٰ چناؤ کا نہیں ہے، مرزائیوں کا دعویٰ تو کسبی نبوت کا ہے کہ اللہ یستفی، یہ یستفی کا سیغہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں پر چناؤ والی نبوت کا ذکر ہے، وہبی نبوت کا ذکر ہے، کسبی نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ ساتواں جواب جو تحقیقی ہے وہ یہ کہ بڑے غور سے سنیے گا آیت کا مطلب، کہ اللہ کہتے ہیں میں انسانوں اور رسولوں میں سے، انسانوں اور فرشتوں میں سے اپنے رسول چنتا رہتا ہوں، نمائندے چنتا رہتا ہوں۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ نبی رحمت، بڑے غور سے سنیے گا، نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حاجات، ان کو بھی حاجات ہے، نکاح کیا ہے، تجارت کرتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ رسول کو تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، رسول کو تو یہ بشری عوارض سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، جدا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بشریت کو رسالت اور نبوت کے منافی سمجھ لیا کہ بشریت رسالت اور نبوت کے منافی ہے۔ اللہ نے ان کے اشکال کے جواب کے لیے آیت نازل کی اور فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ کی عادت رہی ہے کہ اللہ نے تو بابا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک انسانوں میں سے ہی رسول چنے ہیں، بشریت انسانیت کے منافی نہیں ہے۔ یہ جو حضور بشر ہے، انسان ہے، ان کا انسان ہونا، بشر ہونا ان کی رسالت کے منافی نہیں ہے۔ تو آیت کا اصل مفہوم تو یہ تھا کہ حضور انور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، باوجود اس کے کہ بشر ہے، چونکہ بشروں کو پہلے بھی نبوت ملی، باوجود اس کے کہ انسان ہیں، انسانوں کو پہلے بھی نبوت ملی۔ تو آیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت اور صداقت کی دلیل ہے، لیکن قادیانیوں نے ایسی تعریف کی کہ حضور کی صداقت کی دلیل کو اجراء نبوت کی دلیل بنا لیا۔ اسے کہتے تعریف یہودیانہ تعریف۔ یہ یہودیانہ تعریف ہے۔ آگے غور کریں، وہ آخری جواب کیا ہے؟ اچھا یار تم تو گونگلو قسم کے لوگ ہو، تمہاری تو عقل میں پھوسا بھرا ہوا ہے، دماغ میں پھوسا ہے، یہ مناظرے میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن دعوتی پہلو میں نہیں کہہ سکتے۔ جب دعوت دینے جائے وہاں تو نرمی ہوتی ہے، الفاظ بھی نرم ہوتے ہیں۔ ہاں مناظرہ ہو رہا ہو تو مناظرے میں تھوڑا سا مخاطب کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر تو ضدی قسم کا ہو، چچڑ قسم کا ہو، لیچڑ قسم کا ہو، پیار کی زبان نہ مانتا ہو، تو پھر اسے دوسری زبان سمجھانی پڑتی ہے، دوسری زبان سے سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک مرزائی تھا، اس کو میں نے دعوت دی ہے گارڈر ٹاؤن میں، ایک لڑکا تھا عبد الباسط، فاسٹ میں پڑھتا تھا، تو اس کو ذوق ہوا میں قادیانی کو دعوت دوں۔ اس کے رشتہ دار قادیانی تھے، اس نے ان کو دعوت دینا شروع کی۔ ان کا پہلے بائی کارڈ چل رہا تھا، اب اس نے دعوت سوشل میڈیا نیٹ کے ذریعے دعوت دینا شروع کی ہے۔ تو وہ قادیانی بلال نامی، ہاں اس لڑکے کا نام بھی بلال تھا، تو وہ جو بلال قادیانی تھا ربوہ کا، وہ اپنے ربوہ سے ان کے گھر آ گیا، اسے بہانہ ملا دعوت کا، آ گیا گارڈر ٹاؤن مسلم ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن مسلم ٹاؤن موڑ کے قریب۔
ان کے گھر آ کے ان کو دعوت دینا شروع کر دی قادیانیت کی۔ اس بلال کا مجھے مسلمان کا مجھے فون آیا، کہتا جی وہ میرے گھر میں قادیانی آ گیا ہے اور وہ ہمیں دعوت دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ قادیانی ہو جاؤ، احمدی ہو جاؤ۔ میں نے کہا یار مجھے بلا لو۔ تو بلال مسلمان کہتا ہے کہ نہیں مولانا وہ کوئی عام قادیانی نہیں ہے، اس کے سامنے تو میں نے وہ باتیں رکھی جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھی، وہ تو فوری فوری جواب دیتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی مجھے بلا لیں، دیکھ لیتے ہیں مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھ کے گھر پہنچا ہوں، پھر اس وقت میری رہائش ٹاؤن شپ مین مارکیٹ میں تھی۔ میں گھر پہنچا تو مجھے فون آ گیا کہ یار وہ تو باز نہیں آ رہا، گھر بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ بس میں قادیانی بنا کر جاؤں گا تمہیں، جب تک تم بیعت نہیں کرتے میں تمہارے گھر ہی ہوں۔ اب یہ جو لڑکے والے تھے نا، یہ مسلمان، یہ بہت شریف لوگ تھے، بہت شریف، اور وہ قادیانی بدماش آ کے بیٹھ گیا، اسے موقع ملا دعوت کا، آ گیا، پہلے تو بائی کارڈ چل رہا تھا، آ کے بیٹھ گیا تمہیں قادیانی بنا کر جاؤں گا، قادیانیت کی بیعت لے کر جاؤں گا۔ تو جب فون آیا دوبارہ کہ آپ آ جائیں، تو اس وقت بارش ہو رہی تھی، سردیاں تھی، تو میں نے خیر اپنی بائک تھی میرے پاس، میں نے نکالی، مرزے کو میں نے بیگ میں ڈالا، مرزے کو بیگ میں ڈالنے سے مراد ہے مرزے کی کتابیں بیگ میں ڈالی، پوری کتابیں بھی اس کی پورے کھوتے کی وزن کی ہیں، گدھے کے وزن کی ہیں، اتنی وزنی کتابیں، 23 جلدیں ہیں، تذکرہ ہے، وہ ساری کچھ کتابیں میں نے بیگ میں ڈالی، بیگ کو بند کیا، پیک کیا اور میں نکل گیا۔ یہ قریب ہی تھا، موٹر سائیکل میری خراب ہو گئی، واپس آیا، دوسری بائک لی، چلا گیا۔ اب اس قادیانی کو وہم بھی نہیں تھا کہ سردی میں بارش میں کوئی پاگل آ جائے گا۔ میں پہنچا تو جس صوفے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اسی کے ساتھ سیٹ پر اپنا رومال بچھایا، جان بوجھ کے کہ اس کو اندازہ ہو کہ مجھے اس سے کرات ہے، اور رومال بچھا کے بیٹھ گیا۔ کہتا آپ نے رومال کیوں بچھایا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے رومال نہیں بچھایا ہوا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں بچھایا؟ کہتا میری مرضی تھی۔ میں نے کہا تو پھر میں تیری مرضی سے چلنا ہے؟ میری بھی مرضی بھائی، میں نے رومال اپنی مرضی سے بچھا لیا ہے، تمہیں اس سے کیا ہے؟ کہنے لگا اچھا چلے ٹھیک ہے بات کریں۔ میں نے کہا جی اصل یہ میں کتابیں نکالتا ہوں، میں نے بیگ سامنے رکھا، جب بیگ کھولا نا اس میں سے مرزے کو نکالا باہر، 2-3 کتابیں باہر نکالی، تو وہ ڈر گیا۔ یہ مرزے کی کتابیں دیکھ کے اتنا ڈرتے ہیں کہ چوہا بلی کو دیکھ کے نہیں اتنا ڈرتا، کتا بٹے کو دیکھ کے اتنا نہیں ڈرتا جتنے مرزے کی کتابوں کو دیکھ کے ڈرتے۔ خدا کی قسم سچی بات ہے، جیسے ہی میں نے مرزے کی کتابیں نکالی تو ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا ایک دم اٹھا اور وہ دوسری طرف سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ تو اس کے لیے کرنٹ تھا، زہر تھا۔ بیٹھا، میں نے کہا جی بلال صاحب، تو اب میں نے اس قادیانی سے پوچھا نام کیا؟ کہتا بلال۔ علاقہ؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں کہا ملنا میں تینوں، اور کی کرنا ہے؟ نہیں آپ یہی ملنے۔ میں نے کہا یہاں بھی ملنا ہے، گھر بھی آؤں گا ملنے کے لیے، میں تو جس کے پیچھے لگ جاؤں پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہوں، میں تو ملنے آؤں گا۔ لیکن بہرحال ابھی بات چیت شروع کرے، آپ کیا ان کو دعوت دے رہے تھے؟ ان کو دعوت کیا دے رہے تھے؟ یہ گفتگو کا انداز میں نے قصدن ایسا اختیار کیا کہ یہ ذرا مزاجن قادیانی جو بدماش قسم کا ہے نا، زبردستی کہہ رہا میں نے تمہیں قادیانی بنا کے جانا ہے، میں نے تمہیں قادیانی بنا کے جانا ہے۔ میں نے کہا چلو بات چیت شروع کریں۔ کہتا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تم ان کو دعوت دے رہے تھے نا، وہ دعوت مجھے دو۔ کہتا آپ کو دعوت نہیں دینی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ کے دل پر خدا نے مہر لگا دی ہے۔ میں نے کہا تو میرے دل کی جاتی پا کے دیکھے، سینے میں جاتی ڈالی ہے، تجھے کیسے پتا چلا ہے کہ میرے دل پر مہر لگی؟ بس ہمیں پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو تم پھر بھی حجت تو پوری کرو نا، دعوت تو دو مجھے۔ نہیں آپ کو دعوت نہیں دینی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں وہ 2 لڑکے بیٹھے تھے مسلمان، دونوں بھائی، میں نے ان سے بات شروع کی اور میں نے کہا کہ بھائی بلال صاحب، اصل بات یہ کہ جو فتنہ قادیانیت ہے، بس اتنا کہہ کہ اصل بات یہ کہ جو فتنہ قادیانیت ہے، تو وہ قادیانی سامنے صوفے سے ایک دم اچھل کے کھڑا ہو، دیکھا مجھے گالی دے دی نا اس نے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کب گالی دی ہے؟ ابھی گالی دی ہے۔ میں نے کہا کوئی گالی نہیں، ابھی گالی دی ہے۔ اور میں کہ میں نے کب گالی دی ہے؟ ابھی دی ہے۔ بلال اس نے مجھے گالی دی کہ نہیں؟ وہ چپ۔ میں نے کہا بلال صاحب، میں نے اس قادیانی کو کتاب پھر گالی دے دی؟ میں نے کہا کب گالی دی ہے؟ آپ مجھے مرزائی قادیانی کہہ رہے ہیں؟
میں نے کہا یہ مرزائی قادیانی کو گالی تھوڑی ہے، تم مرزا قادیانی کو مانتے ہو تو مرزے کی نسبت سے مرزائی، قادیان والے مائی کسیٹی کے بیٹے کو مانتے ہو اسی نسبت سے تم قادیانی، تو یہ گالی کہاں سے ہو گئی؟ نہیں بس آپ مجھے احمدی کہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں احمدی کیوں کہوں؟ کل کو تم مجھے کہو کہ میں تمہیں خدا کہوں تو میں تمہیں خدا کہنا شروع کر دوں، اور مجھے مکی کو، مدنی کو، محمدی کو، میں خوش ہو جاؤں گا، تمہیں قادیانی مرزائی کہتے تم چڑھ جاتے ہو، چڑھ جاتے ہو۔ خیر وہ بات چیت شروع ہو گئی، باندھے باندھے سے میں نے بات شروع کر دی۔ اب کوئی آدھ پون گھنٹہ بات چیت کو گزرا تو اس نے چھوٹی انگلی کھڑی کی، مطلب اسے واش روم کا تقاضا آیا، چلا گیا۔ میں نے کہا جاؤ، وہ گھر اندر چلا گیا، کچھ دیر بعد آیا، پھر بیٹھا، بات چیت شروع کر دی۔ آدھ پون گھنٹہ پھر گزرا، پھر اس نے انگلی کا اشارہ کیا واش روم جانا ہے۔ میں نے کہا جاؤ۔ اب وہ جب یہ حال سے نکل کے گھر اندر جانے لگا تو دروازے کو ہاتھ رکھا ہی ہے ابھی، تو میں نے کہا بلال صاحب، قادیانی کو کہا بلال صاحب، اس نے مڑ کے دیکھا ہاں جی۔ میں نے کہا ویسے مرزے کی کوئی اور عادت تمہیں منتقل ہوئی یا نہیں، لیکن یہ پیشاب والی عادت ضرور منتقل ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اسے بھی دن میں 100 بار پیشاب آتا تھا، تم بھی آدھے گھنٹے کے بعد تم بیت الخلا جاتے ہو۔ او دیکھا نا، یہی تو بات ہے تم ظاہر پرست مولویوں کی۔ میں نے کہا اچھا کوئی باطنی بات بھی ہے؟ کہتا ہاں، یہ مرزا صاحب کو پیشاب بار بار آنا یہ روحانی بات ہے۔ میں نے کہا چلو ہماری روحانیت میں اضافہ کرو، آؤ بتاؤ یہ پیشاب کا آنا بھی روحانیت سے تعلق رکھتا ہے؟ لمبی باتیں ہوئیں، وہ بڑا شرمندہ اور ذلیل ہوا۔ اس کے بعد وہ اٹھا، ایک دم سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ بارش ہو رہی ہے، باہر ان کے لان میں جا کے بیٹھ گیا کرسی پر اور ہاتھ اٹھا لیے، دعائیں مانگنے شروع کر دی۔ میں بھی پیچھے پہنچا تو اب وہ دعائیں کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت کی۔ پھر کہتا ہے یا اللہ ان کو بتا دے کہ مرزا اکبر ہے، مرزا خدا کا نبی ہے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل ہے حضور کے بارے میں غیرت مند بولے، جیسے اس نے کہا مرزا ان کو بتا دے مرزا خدا کا تیرا نبی ہے، وہ نبی ہے، میں نے ایک جست لگائی، اس کے جا کے گریبان کو پکڑا اور میں نے مکہ بنایا اس کے منہ پہ مارنے کے لیے۔ اور آپ بہنیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو میں مردوں کو طلبہ کو بتا دیتا ہوں، آج شاید پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں خواتین کے مجمع میں نے اس کے گریبان سے پکڑا اور میں نے مکہ بنا کے کہا کہ مرزا کنجر ہے، خدا کی قسم اس نے اسی وقت کہا مرزا کنجر ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی کتا ہے، کہتا مرزا کتا ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی کافر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، زندیق ہے، دجال ہے، دجال ہے، کذاب ہے، کذاب ہے۔ ایک مکہ لگا نہیں ہے، ابھی مکہ میرا دور ہے، ہاتھ میں اس کا گریبان ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے جبڑے پہ ماروں، اور وہ ڈر گیا۔ مرزے کو کافر کہہ رہا، زندیق کہہ رہا، کتا کہہ رہا، خنزیر کہہ رہا ہے۔ میں نے پھر چھوڑا، پھر مجھے آیا کہ یار اس کو اب دعوت دوں۔ میں کہا دیکھ یار تجھے میں نے مکہ دکھایا اور تو نے مرزا قادیانی کو کافر دجال کذاب کہہ دیا، بس یہ تیرا مذہب ہے، چھوڑ دے اسلام کی مذہب کو، آ جا واپس۔ مجھے اس نے دعو کیا، میں تھوڑا ہٹا اور وہ بھاگا اندر ان کے گھر۔ ساری فیملی سو رہی تھی، اس نے جا کے ان کے ٹی وی لانچ میں شور ڈال دیا۔ بچے کے والد اٹھ کے آگے مجھے کہتے یار مہربانی ہے، بڑا بھائی آ گیا کہ یار اس کو ابھی آپ معاف کر دیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صبح چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ، اس کو کہو کہ مولوی کہہ رہے ایک دفعہ بات سن جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہتا، ڈرتے ڈرتے آیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی تمہارا جو دعوتی مزاج تھا نا وہ تو سارا نکل گیا ہے، اور تمہارا جو مرزے پر اعتقاد اور ایمان تھا وہ بھی سارا کچھ سننے ایک مکے کے خوف نے نکال دی ہے۔ اب میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اگر صبح 7 بجے تک تم اس گھر میں ہوئے، 7 سے پہلے نہ نکلے، تو پھر میں تمہیں آ کے خود دوسرے طریقے سے نکالوں گی۔ یہ 7 ہی نہر ہے، ادھر تمہیں ڈبکیاں ملیں گی نا، تو یاد رکھو۔ بس میں یوں اسے کہہ کے نکل آیا۔ صبح فجر کے بعد میں نے مسلمان لڑکے بلال کو فون کیا، آپ بھی کیا بنا؟ کہتا وہ تو فجر سے پہلے ہی نکل گیا۔ وہ ربوہ سے آیا تھا، جب تک اس سے ایک عام شریف آدمی بات کر رہا ہے تو وہ اس پر چڑھ رہا ہے، میں نے تمہیں قادیانی بنا کے جانا، میں بڑا دائی آدمی ہوں، میں بڑا پکا آدمی ہوں۔ اور جب ہم جیسا ملا اور ہم نے ایک مکہ دکھایا تو وہ ساری اس کی دعوت، سارا جذبہ، سارا دائیانہ جو مزاج تھا ختم ہو گیا۔ ایک مکے کے خوف سے اور ایک ڈبکی کے خوف سے وہ نکل گیا، بائٹ بھاگ گیا دوبارہ واپس۔
تو قادیانیت کے رد میں ایک جواب تو وہ، اور جوابات کا طریقہ وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک جواب کیا ہے کہ اچھا مرزا اس آیت سے نبوت کے اجرا ثابت ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. اچھا کوئی نبی بھی ہوا؟ ہاں جناب ہوا. کون؟ مرزا قادیانی. تو آپ اس کے سامنے مرزا قادیانی کے گندے کردار کو رکھیں گے، اس کی بکواسات کو رکھیں گے، اس کے کفریات کو رکھیں گے، اور کوئی جھجک نہیں کریں گے. جو اس معاملے میں جھجک رکھتا ہو وہ قادیانیت کو دائرہ اسلام میں کبھی نہیں لا سکتا. میرے ہاتھ پر 100 سے زائد قادیانی مسلمان ہوئے، اور ذریعے سے الحمدللہ کئی قادیانی مسلمان ہوئے. بہت سے ایسے لوگوں کی معاملت کرتا رہا اور معلومات دیتا رہا، جو بھی اللہ نے سکھایا پہنچاتا رہا. تو ان سب کو ملائیں تو 1000 سے زائد قادیانی ہے جو مسلمان ہو چکے ہیں. سب کی محنت کو ملائیں تو 1000. براہ راست تقریباً 100 سے زائد قادیانی مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک بچی ہے جو آج تک ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ کر مسلمان ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اس بات پر تب آئی جب اس کے سامنے مرزے کا گندا کردار آ گیا، اس کا کفر آ گیا، اس کی بکواسات آ گئی، جھوٹ آ گئے، فریب آ گئے. تب وہ متاثر ہوئی اور تب وہ اسلام کی طرف آئی ہے. جرمنی سے آئی خاص کام کے لیے کہ آپ مجھے ختم کا عقیدہ سمجھائیں، آپ مجھے لفظ خاتم کی بحث سمجھائیں، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں. باقی تو سمجھ آ گیا کہ مرزا قادیانی کے کردار غلط ہے، کفر ہے، اس کے عقائد کفریہ ہے، عقائد اور کردار گھٹیا ہے، اخلاق گرے ہوئے ہے. لیکن آپ یہ مسئلہ بھی تو سمجھائیں کہ ختم نبوت کیا ہے، خاتم کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. اللہ نے کرم کے سمجھایا، مسلمان ہو گئی. حضرت استاد محترم مفتی حسن صاحب دامت فیوزم کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، پھر دوبارہ جرمنی واپس چلی گئی. تو آپ نے وہ جوابات تو یاد رکھنی اسی طرز پر. لیکن جو ایک جواب ہے جب وہ ضدی ہے، لیچڑ ہے، ہٹ درم ہے، نہیں مانتا تو اسے پوچھے دو ٹوک، مرزے کو نبی مانتے ہو؟ نبوت جاری ہے؟ جی جاری ہے. مرزے کو نبی مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں. پھر آپ نے مرزا قادیانی کی کفریہ حوالہ جات اس کے سامنے رکھنے ہیں. مرزا قادیانی کے دجل فریب والے، دھوکے والے، بددیانتی والے واقعات اس کے سامنے رکھتے ہیں. اس کی کتابوں میں 600 جھوٹ ہے. 5-7 جھوٹ آپ حوالہ جات یاد رکھیں. ان جھوٹوں کو پیش کیسے کرنا ہے وہ طرز یاد رکھیں، وہ اس کے سامنے پیش کرنی ہے. اس کی جھوٹی پیش گوئییں ہیں. محمدی بیگم کے عشق میں مبتلا ہوا اور وہ سلطان احمد محمدی بیگم کو لے اڑا اور مرزا قادری خواب دیکھتا رہ گیا. وہ محمدی بیگم کا قصہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر اس نے اپنے اور جو پیش گوئی آئندہ سبق میں چلے گی بھی، تو اس کے کردار کو آپ نے سامنے پیش کر کے پوچھنا ہے کہ تم ایسے کو نبی مانتے ہو؟ اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. مع الذین من النبیین اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ النبیین والشہداء والصالحین صدیقین وحسن اولئک رفیقا. اور اللہ فرماتے کیا ہی خوبصورت ان کی رفاقت، ان کی رفاقت بھی کیا ہی خوبصورت چیز ہے. اب اس سے استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے دیکھو اس آیت میں اللہ کریم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر 4
درجوں کے ملنے کا اعلان کیا. غور کریں گے تو سمجھ آئے گی ورنہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے اس آیت میں 4 درجوں کے ملنے کا ذکر کیا ہے. ایک درجہ من النبیین کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن سکتا ہے. دوسرا درجہ والصدیقین جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ صدیق بن سکتا ہے. تیسرا درجہ والشہداء جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ شہادت کا مقام پا سکتا ہے. چوتھا درجہ والصالحین جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ صالحیت کا مقام پا سکتا ہے. قادیانی اس آیت کو پیش کرنے کے بعد یہ طرز اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 4 درجوں کے ملنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو یہ درجے مل سکتے ہیں. اور پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم کہتے ہو اللہ رسول کی اطاعت سے نبوت نہیں ملتی اور نہ مل سکتی ہے تو پھر اس آیت کے باقی 3 درجے صدیقیت شہادت اور صالحیت بھی یہ 3 درجے بھی کسی کو نہیں مل سکتے ہوں گے. اگر تم کہتے ہو کہ صالحیت صدیقیت شہادت یہ مقام تو مل سکتا ہے تو پھر نبوت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے, نبوت کا مقام بھی مل سکتا ہے. یعنی وہ اس آیت میں اللہ رسول کی اطاعت پر 4 درجوں کے ملنے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت پر بندہ نبی بن سکتا ہے, صدیق بن سکتا ہے, شہید بن سکتا ہے اور صالحیت کا مقام پا سکتا ہے. عینیت بندہ خود نبی بن سکتا ہے, بندہ خود صدیق بن سکتا ہے, بندہ خود شہید بن سکتا ہے, بندہ خود صالح بن سکتا ہے. اگر تم پہلے درجے کو نکالو تو پھر 3 درجوں کا بھی انکار کرو, اگر باقی 3 کو رکھتے ہو تو پھر نبوت کا بھی اقرار کرو کہ جیسے صدیق شہید صالح بن سکتا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت سے نبی بھی بن سکتا ہے. اب جوابات کی طرف آئیں. پہلا جواب, قادیانیوں تمہارا دعویٰ خاص ہے, تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد ایک خاص قسم کی نبوت جاری ہے جسے ذلی بروزی قسمی نبوت کہتی ہے, جبکہ آیت میں جواب تم کہتے ہو حضور کے بعد حضور کی اطاعت سے فقط ایک ہی شخص کو نبوت ملتی اور مرزا قادیانی, تو آیت میں تو النبیین ہے اور آیت میں تو من ہے جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے, اور النبیین کا تقاضا ہے کہ ایک نبی نہ ہو بلکہ کئی نبی ہو, جیسے کئی صدیق ہوئے, کئی شہید ہوئے, کئی صالح بنے. مقام صدیقیت 1.25 لاکھ صحابہ اور باقی صحابیات کے پاس, البتہ ان میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر, تو جیسے صدیقیت کا مقام کئیوں کو ملا, شہادت کا مقام کئیوں کو ملا, صالحیت کا مقام کئی لوگوں کو ملا, لاکھوں کو ملا, تو ایسے ہی پھر نبوت بھی تو کئیوں کو ملنی چاہیے, وہ بھی جمع کے لفظ یہ بھی جمع کے لفظ, تو جمع کے لفظ کا تقاضا ایک نبی نہیں کئی ہوں. لہذا یہ آیت تم اپنے استدلال میں پیش نہیں کر سکتے. آیت کا مطلب اگر یہی ہے کہ حضور کی اطاعت سے نبوت مل سکتی ہے تو پھر ایک کو نہیں زیادہ کو ملنی چاہیے. تمہارا عقیدہ تو یہ کہ ایک کو ملی اور مرزا قادیانی. تیسرا جواب, اس آیت کی تفسیر میں کوئی ایک مفسر ایسا ہے جس نے لکھا ہو کہ اس امت میں لوگوں کو نبوت ملے گی, اللہ رسول کی اطاعت سے لوگ نبی بن سکتے ہیں, دعوے کے ساتھ کہتے کوئی ایک مفسر بھی تم پیش نہیں کر سکتے. چوتھا جواب, آیت کے شروع میں جائیں, لفظ ہے من میں عمومیت ہے. اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی عورت ہو تو مقام صدیقیت پا سکتی ہے, ہجڑا ہو مقام صدیقیت پا سکتا ہے, شہادت کا مقام عورت مرد ہجڑا پا سکتے ہیں, اسی طرح صالحیت کا مقام مرد عورت ہجڑا پا سکتے ہیں. تو کیا جیسے 3 درجے عورت کو ہجڑے کو مل سکتے ہیں تو بتاؤ کیا نبوت کا درجہ بھی عورت ہجڑے کو مل سکتا ہے؟
اگر کوئی نہیں اور ماضی میں کبھی نہیں ملا تو ہم کہیں گے ہاں جیسے ماضی میں عورت اور ہجڑے کو کبھی نبوت کا منصب نہیں ملا، ایسی ماضی میں کبھی کسی مرد کو بھی اللہ رسول کی اطاعت پر، وقت کے نبی کی اطاعت پر نبوت کا منصب بھی نہیں ملا، ایسی ماضی میں کبھی کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں ہوا، کسی کی انعکاسی اور کسبی نبوت بھی نہیں ہوئی۔ باقی پانچواں جواب، آیت میں وعدہ ہے جملہ مومنین سے، جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت کرنے کی وجہ سے لاکھوں لوگ صدیقیت کا مقام پاگے، صالحیت کا مقام پاگے، شہادت کا مقام پاگے، لیکن صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، مفسرین میں، محدثین میں، فقہاء میں، صوفیاء میں، اتقیاء میں، اولیاء میں، عام مومنین میں کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا جس کو نبوت اور رسالت کا منصب ملا ہو۔ کیا صدیق نعال تھے؟ نعوذ باللہ۔ عمر اس قابل نہیں تھے؟ عثمان کی اطاعت میں کوئی فرق تھا؟ علی سے کیا کمی رہ گئی تھی؟ حضرت سعد جان اسعار میں کیا کمی تھی؟ حضرت ابو طلحہ میں کیا کمی تھی؟ حضرات صحابہ نے اطاعت میں کوئی کمزوری چھوڑی تھی؟ وہ تو اطاعت کے کامل نمونہ، کامل پیکر۔ جب ان کو نبوت کامل اطاعت پر نہیں ملی تو مرزا قادیانی جیسے پہنگے کو کیسے نبوت مل گئی؟ کانے کو کیسے نبوت مل گئی؟ اور چھٹا جواب، آیت میں من آتا ہے ذیل العقول کے لیے، ذیل العقول کے لیے، اور قادیانی، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تو انسان کا پتر ہی نہیں ہوں، کہتا ہے میں تو مٹی کا کیڑا ہی نہیں، پھر میں خاک کیوں میرے پیارے، نادم زاد۔ وہ تو خود کو انسانوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے، ذیل العقول کی فہرست سے نکال دیتا ہے، تم پھر اسے نبوت کے درجے پہ کیسے لاتے ہو؟ ساتواں جواب، اگر اس آیت میں نبوت ملنے کا ذکر بھی ہو تو کامل اطاعت پر ہے نا۔ مرزے نے کون سی کامل اطاعت کی ہے؟ اس نے حج نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے جہاد نہیں کیا، اس نے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، اس نے کون سی اللہ رسول کی اطاعت کی ہے کہ تم کہتے اطاعت کرنے والا نبی ہو جائے گا؟ اور مرزا نے اطاعت کی ہے۔ جہاد نہ کرنا اطاعت ہے، زکوٰۃ نہ دینا اطاعت ہے، حج نہ کرنا اطاعت ہے، روزے نہ رکھنا اطاعت ہے، غیر محرم عورتوں سے خلوتوں میں اپنے بدن دبوانا اطاعت ہے، شراب پینا اطاعت ہے، افیون کھانا اطاعت ہے، جھوٹ بولنا اطاعت ہے، غلط پیش گوئی کرنا اطاعت ہے، اللہ رسول پر تہمت لگانا، کفریات پکنا لکھنا اطاعت ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ اس نے اطاعت کی؟ یہ ساتواں جواب۔ آٹھواں جواب، اچھا چلو ٹھیک ہے، نبوت رسالت جاری ہے؟ ہاں جی جاری ہے۔ مرزا کیسے نبی بن گیا؟ وہی سوالات آپ سارے دہرائیں گے، اس کے کفر کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ اور اب آجے حقیقی بات، تحقیقی جواب کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ تحقیقی جواب کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے درجات کے ملنے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس آیت میں اللہ کریم نے فقط نیکی پر، اللہ رسول کی اطاعت پر، معیت کے ملنے کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو بھی ہو اس کا درجہ، جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے آخرت میں نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور صالحین کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ معیت کے ملنے کا ذکر ہے، درجے کے ملنے کا ذکر نہیں۔ اور یہ بات اور یہ تفسیر شان نزول سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت ثوبان، وہ حضور سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو جنت میں بڑے درجوں پر ہوں، ہم نیچے کے درجوں پر ہوں گے، تو آپ کو تو اونچے درجے مل چکے، ہم نیچے کے درجے پہ، تو آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ اس پر یہ آیت اتری، اے من یطع اللہ ورسول، کہ ہاں حضور کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، لیکن اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو تم کو جنت میں بھی حضور کی معیت مل جائے گی۔ حضرات صحابہ کی محبت کیسی ہے؟ جنت میں جا رہے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں ہم غمزدہ ہوں گے کہ آپ کی معیت، آپ کا دیدار بانی ہو سکے گا۔ تو آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ یا معیت کا ذکر ہے یا درجے کا نہیں۔ جیسے استاد صاحب کلاس میں بیٹھے ہیں، بڑے عالم فاضل محقق آدمی ہیں، مفسر ہے، محدث ہے، اور شاگرد بھی سارے بیٹھے جو ایسے نہیں ہیں،
जो आलिम फाजिल नहीं है, मुहक्किक नहीं है, मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं है, लेकिन वो गैर उलमा को उस लम्हे जब वो उस्ताद की मजलिस में बैठे हैं, उस्ताद की मायत हासिल हो चुकी है, ऊंचे दर्जे वाले की मायत हासिल हो चुकी है। एक पीर साहब जो अपने पीर से तज़किया करवा मुरीदों में बैठे जिनका तज़किया बाकी है, मुमकिन है पीर का दर्जा ही ऊंचा हो और वो ऊंचे मुकाम पे, अब ये ऊंचे मुकाम वाले तज़किए वाले साहिब फजलो कमाल बैठे हैं आम लोगों में, तो इन आम लोगों को पीर की मायत हासिल है, अगरचे ये भी पीर के दर्जे पर नहीं है। इसी तरह अल्लाह रसूल की इताअत का सिला ये होगा कि अगरचे तुम्हें नबूवत रिसालत का मुकाम ना भी मिला हो, लेकिन जन्नत में अल्लाह इनाम ये देंगे कि तुम्हें उनकी मायत हासिल हो गई, इनाम ये देंगे। इस तफसीर पर पहली दलील शान नज़ूल, दूसरे दलील आयत के आखिर का हिस्सा व हासुना उलाइका रफीका, रिफाकत मुराद है, मुकाम का मिलना मुराद नहीं है। और इस आयत में इसी मुराद पर तीसरी दलील मिर्जा कादिन के बेटे बशीरुद्दीन का तर्जुमा है। उसने भी जब सूरह निसा की इस आयत का तर्जुमा किया तो उसने मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन का तर्जुमा करते हुए कहा कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे वो उन लोगों में शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। उसने भी तर्जुमा किया तो मजबूर हुआ कि तर्जुमा कुछ और बनता नहीं, ये बनता ही है। तो आयत के अंदर का हिस्सा भी बताता है शान नज़ूल, और आयत का अपना सियाक सबाक बताता है कि यहाँ पर आइनियत मुराद नहीं है, यहाँ मायत मुराद, आइनियत मुराद नहीं है। इसके साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी रिवायात हैं जिनमें माँ का लफ्ज है और साथ में नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का जिक्र है। जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मन करा अल्फ आयतिन फी सबीलिल्लाह कुतिबा यौमल क़ियामती मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। इसी तरह हुजूर ने एक हदीस में फरमाया अत्ताजिरु सदूक सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। तो बहुत सी आयात हैं, अहादीस हैं जिनमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ नेकियां करने पर जो फजीलत बयान की है, वो फजीलत आखिरत में इन नेकों के साथ के मिलने का जिक्र है, मिलने की नेकी और फजीलत है। बहरहाल इस आयत से भी मुराद दर्जे का मिलना नहीं है। कुरान मुकद्दस में जहाँ दर्जे का मिलने, दर्जात मिलने का जिक्र है, आप उन आयात को पढ़ेंगे तो उन आयात में फकत सिद्दीकियत, जैसे उलाई का सिद्दीकून व शुहदा, तो वह शुरू इस सिद्दीकियत से होता है, वहां पर नबूवत का जिक्र नहीं है। जहाँ दर्जा मिलने का जिक्र, वहां नबूवत का जिक्र नहीं। और जहाँ मायत के मिलने का जिक्र है तो वो छोटी नेकी पर भी मायत के मिलने का जिक्र अहादीस में आता है, कुरान मुकद्दस की आयात में आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। जो अमरत कादियानियत शुरू कर चुके, अल्लाह ताला पूरी इस्तिकामत के साथ इन मज़ामीन को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हमें तौफीक दे कि हम नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बन जाए। की जिसमें पाक का दुआ करता है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वो मालीना इल्लल बलाग। मैंने आपको थोड़ा सा वक्त जायद किया है, उस पे मैं माजरत भी करता हूँ, दुआ को भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदल में आपको बड़े दर्जात अता फरमाए। अंदर एक किताब के मुस्तफ़ा मौजूद है, आप हुजूर से बड़ा ही प्यारा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो किताब को खरीदिए। इंशाअल्लाह खुद महसूस करेंगे कि आपका हुजूर से कल भी ताल्लुक बढ़ गया है और ताल्लुक वालिहाना आशिकाना हो गया है। इस तरह कलम भी मौजूद है, एक कलम 100 रुपए का है। गर्ज ये होती है कि हमारे हाथ में तो पेप्सी करते हैं ना, हजारों लाखों रुपया तशहीर पर लगा देते, क्यों? लाशऊर में पेप्सी उतरे, लाशऊर में कोक उतरे, लाशऊर में नेस्ले उतर जाए। इस तरह हम खत्म नबूवत नबी की नामूस का तज़किरा करते, कलम पे भी, लिटरेचर पर भी, किताब पर भी, पोस्टर पर भी और अपने स्टेटस पर भी, मुख्तलिफ जगहों पर। क्यों? इसलिए ताकि मुसलमान के लाशऊर में हुजूर की जात, नबी इस्लाम की खत्म का अकीदा उतर जाए, रच बस के उतर जाए। वो मालीना इल्लल बलाग।